اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش ہوا۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جن نعمتوں کا نزول فرمایا ان نعمتوں کا ذکر کیا اور وعدہ وفا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب وعدہ وفا کرنے کی بات آئی تو اس میں دو قول بتائے گئے تھے۔ ایک جو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ نیکیاں کرنا، جنت میں داخلہ ہوگا۔ دوسرا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اور ایمان لانے کے آمد کے تعلق سے اعلان اور حضور پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ پہلے ہی لے چکا ہے۔ یہی وجہ کہ انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تذکرہ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے خلیفہ حضرت شیث علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نسلوں میں جو حام، سام، یافس سے وعدہ لیا۔ اس طریقے سے بہت سارے انبیاء کرام نے الگ الگ انداز میں کبھی اپنے بیٹوں سے، کبھی خلیفہ سے اور کبھی اپنی امت سے وعدہ لیا۔ تو اس وعدے کے بیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، وَآمِنُوا ایمان لاؤ اس پر، بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے اتارا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب قرآن اتار دیا تو قرآن کے اندر وہی باتیں ہیں جو باتیں تورات کے اندر ہیں، جو باتیں انجیل کے اندر ہیں، جو وعدے تورات کے اندر ذکر کیے گئے، انجیل کے اندر ذکر کیے گئے کہ نبی آخر الزمان کی آمد ہوگی، تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کتاب سے نوازے گا اور ان پر ایمان لانے والوں کی یہ شان، یہ مقام۔ تو چونکہ تمام چیزوں کا ذکر تورات و انجیل میں ہو چکا ہے، اب ان تمام باتوں کو قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے میں تورات کو تو مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو در حقیقت وہ تورات کو نہیں مانتا ہے، اور ایسے ہی کہے میں انجیل کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، تو در حقیقت انجیل کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ جن باتوں کا وعدہ انجیل اور تورات کے اندر ہے انہی تمام چیزوں کا ذکر تو قرآن بھی کرتا ہے، قرآن بھی تو انہی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو قرآن کا انکار کرنا ان کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان لا اس پر جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات کی بھی قرآن کے اندر تصدیق ہے، انجیل کی بھی تصدیق قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور قرآن کے پہلے کافر مت بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو کیا ہے یہ لوگ آسمانی دین کو ماننے والے، آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے، تو قرآن آیا تو رب فرماتا ہے تم لوگ قرآن کے پہلے کافر مت بنو، پہلے انکار کرنے والے مت بنو، کیونکہ جو بنیاد ڈالتا ہے سزا کا سب سے زیادہ مستحق وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، چنانچہ حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا وبال قابیل کے سر جاتا رہے گا۔ تو جو بنیاد رکھتا ہے برائی کی تو وہ بنیاد برائی کی رکھتا ہے، تو جو برائی کرے گا اس میں شامل ہوگا۔ اسی کو آقا علیہ السلام نے احادیث میں یوں بیان فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص عنها ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص عنها۔ حضور نے فرمایا اسلام میں جو اچھائی کی بنیاد رکھتا ہے، جتنے لوگ جو ہے قیامت تک اس اچھائی پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اور ایسے ہی کوئی برائی کی بنیاد رکھے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک اس کا وبال اس کے سر رہے گا، بغیر اس کے کہ جو لوگ اس پر بعد میں عمل کریں گے ان کے گناہ میں کوئی کمی ہو۔ مطلب برائی کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے برائی کا وبال قیامت تک سر پہ آتا ہے، اچھائی کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے اچھائی کا ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ آسمانی دین کو ماننے والے ہو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، لہذا قرآن پر عمل کرو۔
ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کے پہلے منکر مت بنو۔ ان لوگوں نے انکار کیوں کیا، وجہ کیا رہی، انشاءاللہ اس پر آگے روشنی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال